الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صل على الحمد لله ذي الشان العظيم والفضل العميم والصلاة والسلام على النبي الكريم والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والدار السكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أولنا محمد أوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات الله صلی اللہ دعا ہے کریم اللہ تمام صاحبان کا اپنے گھروں سے مولا کے گھر میں آنا عبادت میں شمار فرمائے اور گھر سے چلتے ہوئے جو نیک حاجات دل میں رکھ کے آئے ہو اس ذکر کا واسطہ اللہ کی حاجات پوری فرمائے اور جن مومنین نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے بسلسلہ ولادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اس ذکر کے صدقے مولا کی عزت کے صدقے اللہ ان کی حاجات پوری فرمائے انتظام کرنے والوں کی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے حقیقی دعا ہے اللہ ہماری زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام کا جزا ظہور فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی محمد یعنی حدیث تو اور پڑھنی تھی لیکن جو ذاکر ظہور صاحب حدیث پڑھ گئے ہیں میرا دل کر رہا ہے تھوڑی ساری اس کی وضاحت اور اسی سے پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف ہے کیا پڑھ گئے تھے کہ معصوم نے فرمایا اولنا محمد پہلا بھی محمد ہے درمیانی بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے کسی نے مولا سے پوچھا اگر سارے محمد ہیں تو کسی کا نام حسن کیوں ہے توجہ ہے یا نہیں اگر سارے محمد ہیں کسی کا نام حسین کیوں ہے اگر سارے محمد ہیں کسی کا نام باقر کیوں ہے اگر سارے توجہ ہے نا اصل ساری آگا صاحب پسندات ذہن نہ دے چھڑیے میرے واسطے ہوں بچے کوئی تھے چلو کسی بیدار ہو کے سنا اگر سارے محمد ہیں تو کسی کا نام موسیٰ کاظم کیوں ہے اگر سارے محمد ہیں کسی کا نام علی رضا کیوں ہے معصوم نے فرمایا قرآن لا قرآن قریب لایا گیا فرمایا یہ پڑھ یہ کیا ہے کہنے لگا اس کا نام سورہ نصر ہے فرمایا پھر کیا ہے کہنے لگا قرآن ہے فرمایا آگے پڑھ یہ کیا ہے یاسین ہے فرمایا پھر یہ کیا ہے کہنے لگا یاسین سورت ہے قرآن مولا نے فرمایا اگر قرآن ہے تو اس کا نام یاسین کیوں ہے اگر قرآن ہے تو اس کا نام نصر کیوں ہے دیکھ کے کہنے لگا نہیں مولا اس طرح ہے نا اصل میں یہ بکھرے تو صورتیں بنتا ہے سمٹے تو قرآن بنتا ہے فرمایا اسی طرح جس طرح قرآن بکھرے تو صورتیں بنتا ہے ہم بکھرے تو کوئی حسن بنتا ہے کوئی حسین سمٹے تو سارے محمد بنتے اور پھر معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اولنا علی اوسطنا علی و آخرنا علی
فرمایا کہ جن کو غدیر والا ایک علی برداشت نہیں ہوتا ان سے 14 ہو جائیں گے. تو جو کر رہے یا نہیں کر رہے. اب معصوم بتا رہے ہیں ہمارے 14 علی ہیں. اب میں کہتا ہوں کچھ بندے کہتے ہیں کہ فلانے مقام پہ علی کو یاد کرو. تو آپ اگر علی کو فلانے مقام پہ پڑھنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ علی کو نماز کے اندر ایک جگہ محدود کرنا چاہتے ہو. تم ایک جگہ پڑھتے ہو, ہم ساری نماز میں علی پڑھتے ہیں. بھائی انعمت علیہم میں علی ہے, توجہ کر رہے ہو یا نہیں؟ جو سورہ الحمد میں انعمت علیہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام نازل کیا, انعام والا صرف علی ہے. توجہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ پوری نماز میں علی ہے. قنوت میں پڑھو میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ, تجھے حسن کا واسطہ, تجھے حسین کا واسطہ. میں سجدے میں پڑھتا ہوں اللہم بحق زہرا ابوہا. توجہ کر رہے یا نہیں کر رہے؟ یعنی پوری فرمایا جن سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا ان سے 14 کیسے برداشت. اور پھر ہر معصوم کا لقب ہے. ہمارے سارے اماموں میں سے سب سے زیادہ جس امام کی ظاہر زندگی ہے وہ چھٹے امام ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام. 65 یعنی 65 سال. سب سے زیادہ جس امام کی ظاہر زندگی ہے وہ چھٹے امام, اور سب سے کم جس امام کی زندگی ہے وہ 9ویں امام ہے, 25 سال 25. اور سب سے زیادہ اولاد جس امام کی ہے وہ ہمارے 7ویں امام ہے. اور سب سے کم اولاد جس امام کی ہے وہ ہمارے وہی امام ہے جن کی آج آمد کی رات ہے. سب سے صلوات پڑھتا ہوں. یعنی ایک ہی بیٹا ہے, بیٹی کوئی نہیں. وہ ہمارے 12ویں امام 11ویں امام کے صرف ایک ہی بیٹے ہیں. تو ہر امام کا ایک نہ ایک لقب ہے. مثلا علی علیہ السلام کا لقب ہے مرتضیٰ, مرتضیٰ کا مطلب ہے پسندیدہ. حسن علیہ السلام کا لقب ہے مجتبیٰ, مجتبیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. حسین علیہ السلام کا لقب ہے شہید کربلا, یعنی کربلا کا شہید, نواب کربلا, کربلا کے نواب. چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت. 5ویں امام کا لقب ہے باقر, باقر کا معنی ہے علم کے دریاؤں کو شگافتہ کرنے والا. 6 امام کا لقب ہے صادق, صادق کا مطلب ہے کائنات کے باقی سارے جھوٹے ہیں صرف ہمارا سچا ہے. 7ویں امام کا نام ہے موسیٰ, لقب ہے کاظم, کاظم کا مطلب ہے غصہ پینے والا. 8ویں امام کا لقب ہے رضا, رضا کا مطلب ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا. 9ویں امام کا لقب ہے تقی, تقی کا مطلب ہے صاحب تقوی. 10ویں امام کا لقب ہے نقی, صاحب نقاوت, ہیبت والا. اور اس امام کا لقب ہے حسن عسکری, عسکری کا مطلب ہے لشکر والا. امام کا نام ہے حسن, کیا نام ہے؟ حسن. اور لقب ہے عسکری. یہ میں نے کافی مطالعہ کیا, مجھے مطالعے کے بعد 2 چیزیں ملی. 2 وجہ ہے امام کا لقب عسکری ہونے کی. کتنی وجہ ہے جی؟ پہلی وجہ کتابوں میں لکھا گیا کہ امام کا لقب عسکری کیوں ہے, اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ عراق کے شہر سامرا کے محلے عسکر میں زندگی گزار رہے تھے. اس وجہ سے آپ کا نام بن گیا عسکری. کس وجہ سے؟ عراق کے شہر سامرا کے محلے عسکر میں رہتے تھے, اس وجہ سے آپ کا لقب مشہور ہو گیا عسکری. یہ روایت ہے لیکن میں نہیں مانتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ روایت میں نے خود پڑھی ہے, آنکھوں سے کتاب میں پڑھی ہے کہ امام کا لقب عسکری اس وجہ سے ہے کہ آپ عراق کے شہر سامرا کے محلے عسکر میں رہتے تھے. عسکر کا مطلب ہوتا ہے گروہ, گروپ, فوج. تو وہاں پہ فوجی چھاؤنی تھی, اس محلے میں میرے امام کا رہائش تھی. اب یہ بھی میں بتاؤں گا اگر موقع ملا تو کہ امام کی رہائش اس محلے میں کیوں تھی. میں نہیں مانتا اس وجہ سے امام کا لقب عسکری بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ہو 16,000 عالم کا اور لقب ملے ایک محلے کی وجہ سے. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دوسری روایت سمجھ آتی ہے, وہ کون سی ہے کہ امام کو لقب عسکری کیوں ملا. عسکری کا مطلب ہے لشکر والا. اب یہ روایت کیا ہے کہ معتمد عباسی,
جب امام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت متوکل ملعون بادشاہ تھا. کون تھا جی؟ متوکل. 5 ملعون 5 بادشاہ تھے امام کی مختصر سی زندگی میں جو انہوں نے حکومت سنبھالی. پہلا متوکل تھا، آخری معتمد ملعون تھا. کیا نام تھا اس کا جی؟ معتمد عباسی. اس نے امام کا لقب عسکری کیوں ہے؟ امام کو نعوذ باللہ خوف زدہ کرنے کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے امام کے اوپر. ویسے ایک بات ہے کہ کتنی حقیقت ہے، چاہتا معصومین کی تاریخ پڑھو، انبیاء معصومین کی پڑھو، کہ معصوم جس سن و سال جتنی عمر کا ہو، جس حالت میں ہو، چاہے قید میں ہو چاہے آزاد ہو، معصوم جس حال میں بھی ہو، دشمن تخت پہ بیٹھ کے بھی معصوم سے ڈرتا ہے. تو جو کر رہے یا نہیں کر رہے؟ میں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے امام جس سن و سال میں ہیں، جس عمر میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، اور پھر دوسری بات چاہے آزاد ہیں چاہے پابند ہیں، جس کیفیت میں بھی ہیں، دشمن تخت پہ بیٹھ کے امام سے ڈرتا ہے. ہر امام کی یہ کیفیت ہے. اب یہ کتنی حقیقت ہے کہ کڑیاں سجاد کے ہاتھ میں تھی، ڈرتا یزید تھا. تو جو کتنی حقیقت ہے. قید موسیٰ کاظم تھے، خوف زدہ ہارون تھا. جی قیدی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر خوف زدہ نہیں تھا تو امام کے آنے والے ملاقات کرنے آتے تھے، پھر وہ کرنے نہیں دیتا تھا. اس کی وجہ ان کو پتا تھا یہ بفرا ہوا شیر اندر رہ کے بھی تبلیغ کرتا ہے. جس سن سال میں ہوں دشمن تخت پہ بیٹھ کے ڈرتا ہے. اچھا، اس میں خوف زدہ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ امام کا لقب عسکری کیوں ہے؟ خوف زدہ کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، قاصد. جا حسن عسکری کو پیغام دے کیا کہ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو اپنی فوج دکھاؤں. کون کہہ رہا ہے جی؟ معتمد عباسی اپنا نمائندہ بھیج رہا ہے 11ویں امام کے پاس، حسن عسکری کو پیغام دے کہ معتمد کہہ رہا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو اپنی فوج دکھاؤں. دکھانی کس لیے تھی؟ تاکہ امام کے اوپر خوف ہو، امام تھوڑا سا ڈر جائے. اور پھر اس نے دوسرا پیغام اپنے قاصد کو کہا یاد رکھنا جب تو امام کو یہ پیغام دینے لگے، پیغام دیتے ہوئے اس کے چہرے کو ضرور دیکھنا. یعنی پریشان کرنا تھا نا، اس کا چہرہ ضرور دیکھنا. قاصد گیا، مختصر کرتا ہوں، دستک دی، اندر سے عفت طہارت روب والا چہرہ باہر آیا. جیسی خوبصورت شخصیت دیکھی، قاصد آیا، اس نے کہا جی ایک پیغام ہے. امام نے اس کے بولنے سے پہلے فرمایا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. تو اس وقت قاصد کہتا ہے کہ بادشاہ کا حکم تھا کہ پیغام دیتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا. چہرے پہ اتنا روب ہے، میری طاقت نہیں کہ چہرہ دیکھ سکوں. جو کہہ رہے ہیں نہیں، روب اتنا ہے. حالانکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ پیغام دیتے ہوئے چہرہ دیکھنا، چہرے پہ روب اتنا ہے کہ میں چہرے کو دیکھ نہیں سکتا. اب بغیر چہرہ دیکھے توجہ کیے واپس مڑا. امام علیہ السلام نکلے دوسرے دن، اور نکلے کس حالت میں کہ سر پہ مصطفیٰ کا امامہ، کندھے پہ عبد المطلب والی عبا، بدن پر جناب ہاشم علی قبا، دائیں ہاتھ میں تولا کی تسبیح، بائیں ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا، وہ لے کر امام نکلے. اور پھر اس معتمد نے ترک شہر سے روایت کہتی کہ فوج منگوائی تھی، اور فوجیوں کو تلواریں دی تھیں، اور حکم دیا تھا جب میں اشارہ کروں تم سب نے مل کے اس تلوار کو پہاڑی پہ مارنا ہے. اور اس کی تلوار کی جو آواز نکلے، اس تلوار کی آواز کی وجہ سے امام خوف زدہ ہو. اب سارے لوگ جمع ہیں فوج گھوڑوں پہ. امام پہنچے، امام چاروں طرف دیکھ کے اس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں معتمد، توجہ کرنا، معتمد حل رئیت عسکری. عسکر کا مطلب ہوتا ہے لشکر، عسکری کا مطلب ہوتا ہے میرا لشکر.
امام نے اس کی فوج دیکھ کے ایک جملہ فرمایا معتمد حل رئیتا عسکری، اپنا تو دکھا دیا، میرا لشکر بھی دیکھا ہے؟ توجہ کرنا، میرا لشکر بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں دیکھا۔ فرمایا اب ہمت ہے نا تو دیکھ۔ معتمد امام کی انگلی کے درمیان سے دیکھتا ہے، فرمایا ادھر دیکھا، اب ادھر دیکھ، ادھر دیکھتا ہے۔ امام نے فرمایا اب اس طرف دیکھ، اس طرف دیکھا، فرمایا اب پیچھے دیکھ، چاروں طرف جب دیکھا نا، فرمایا چار نہیں اوپر سے بھی دیکھ، اوپر دیکھا، پھر فرمایا نیچے دیکھ، نیچے دیکھ۔ 6 سمتیں دیکھنے کے بعد گھش کھا گیا۔ امام نے اس کے نوکروں کا اسے جگاؤ، اس سے پوچھو دیکھا کیا ہے؟ توجہ کرنا، پوچھو دیکھا کیا ہے، بے ہوش کیوں ہو گیا ہے؟ اس وقت جب اس کو ہوش دلایا گیا، اس کی تلیاں رگڑی گئی، اس کو جب ہوش آئی، پوچھا بھئی تو بے ہوش کیوں ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ تھوڑی سی اپنی فوج جمع کر کے سمجھا تھا تو گھبرا جائے گا، اللہ جانے تو کس شان کا مالک ہے۔ میں نے جس طرف دیکھا ہے فوجیوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، مادی کے باپ جلدی بلا تمہارے قاتلوں سے بدلہ لے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے اور پھر امام مشہور ہو گئے۔ اب اس محلے میں امام کو لایا گیا، چونکہ انہوں نے روایات سن رکھی تھی، یہی وہ انسان ہے جس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے اب کڑی نظر لگانا شروع کر دی کہ اس امام کے اوپر نگرانی کرنی ہے، وہ جو بچہ پیدا ہو اس کو پیدا نہیں ہونے دینا، اگر پیدا ہو جائے اس کو مار دینا ہے، یعنی امام زمانہ کے بارے، چونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا نا کہ ایک بچہ اسی کے بطن سے پیدا ہوگا جو دنیا کو ظلم دنیا سے ختم کرے گا، انصاف سے بھرے گا۔ اب اس وجہ سے انہوں نے مدینے سے سامرا بلایا۔ آپ 4 سال کے تھے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ٹوٹل عمر مبارک 28 سال ہے، یعنی اماموں میں دوسرے نمبر پہ ہیں جن کی سب سے کم عمر ہے۔ سب سے زیادہ کم عمر 9ویں امام کی 25 سال، اور اس کے بعد سب سے کم عمر جو ہے وہ اس 11ویں امام کی ہے 28 سال۔ تو آپ 4 سال کے تھے تو آپ سامرا پہنچے۔ تو انہوں نے اب بڑی کڑی نظر، اور اس محلے میں میرے امام کو قید رکھا ہوا تھا اور نگرانی کر رہے تھے۔ عسکر اسی وجہ سے اس محلے کا نام تھا کہ اس محلے میں فوج رکھی ہوئی تھی، لشکر ہوتا تھا۔ یہ امام 24 سال وہاں پہ رہے، اور ایک دن بھی انہوں نے امام کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ ایک یہ دن روایت میں ملتی ہے کہ جب گھر سے باہر نکلے ہیں، اور دوسری روایت میں سنانے لگا کہ کب امام گھر سے باہر نکلے ہیں۔ وہ کیا روایت ہے کہ سامرا میں روایت کہتی ہے کہ قحط سالی تھی، بارشیں نہیں ہوتی تھی، چونکہ اس دور میں زیادہ نظام فصلوں کا یا نظام دنیا بارشوں سے چلتا تھا۔ قحط سالی، حیوان مر رہے ہیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں۔ 3 دن تک معتمد عباسی نے نماز استسقاء، یعنی وہ نماز جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے بیر جنگل میں جا کے، اس نے 3 دن تک مسلسل بارش کے لیے نماز پڑھوائی، لیکن پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ اب ایک عیسائی شخص آیا، اس نے کہا معتمد تو مسلمان ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، تو نے اللہ سے کہا ہے پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ آخا میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، میں دعا کرتا ہوں دیکھتا ہوں بارش کیسے نہیں ہوتی۔ کیا کہا اس نے جی؟ معتمد سے کیا کہا اس عیسائی نے کہ تو نے 3 دن تک نماز استسقاء پڑھوائی ہے جو تم مسلمان پڑھتے ہو، پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ میں تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والا ہوں، اب میں دعا کرتا ہوں دیکھتا ہوں بارش ہوتی ہے یا نہیں۔ اور واقعاً یہی ہوا، اس نے دعا کی، کوئی چیز سامنے کی اور بارش ہو گئی۔ اچھا، اس دور میں لوگوں کا ایمان عقیدہ بڑا کچا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ مسلمان ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر کافر ہو جانا، پھر دوسرے راستے پہ چلے جانا۔ لوگ یہ دیکھ کے عیسائیت کی طرف جانے لگے۔ اب توجہ کرنا، امام قید خانے میں ہیں، امام کو پتہ چلا کہ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ امام نے معتمد کو پیغام بھیجا کہ معتمد حسن عسکری چاہتے ہیں کہ ایک دن پھر اس کو بھی بلایا جائے اور مجھے بھی بلایا جائے، اسی عیسائی سے بارش کی دعا کروائی جائے۔ تو جو ہے پہلے کیا ہوا، 3 دن بارش کے لیے دعا کروائی، نہیں ہوئی،
پھر عیسائی نے دعا کی تو بارش ہو گئی. لوگ عیسائیت کی طرف بڑھنے لگے. عیسائی مذہب سچا ہے, عیسائیوں کی اللہ مانتا ہے. 3 دن تک یہی ہوا. امام علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے عیسائی دعا کرے اور پھر بارش ہو. ادھر سے امام آئے, ادھر سے عیسائی آیا. عیسائی اسی طرح اس چیز کو سامنے کرنے لگا. امام نے وہ چیز پکڑ لی, فرمایا اب دعا کر. دعا کی, بارش نہ ہوئی. لوگوں نے پوچھا مولا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اس کے ہاتھ میں ایک نبی کی ہڈی ہے, اس کو سامنے کر کے اللہ سے رحمت مانگتا ہے تو اللہ نبی کی ہڈی کی صدقے بارش نازل کر دیتا ہے. تو فرمایا وہ نبی کی ہڈی دکھاتا ہے. تو میں توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں, ایک عیسائی ایک عام نبی کی ہڈی سامنے کرے تو اللہ رحمت نازل کر دے, جس کا سفارشی ہی رحمت للعالمین ہو. اللہ نے آپ کی کتنی شان بنائی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام اتنا کمالات رکھتے تھے, لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام, ہمارے یہی امام نہیں, سارے امام زندگی حلم کی گزارتے تھے. حلم کیا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے تھے, انا پرستی نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے میں اس طرح کا, میں اس طرح کا. امام علیہ السلام کے بدن پہ کتنی مشہور روایت ہے کہ ایک اعلیٰ قسم کا لباس تھا. کتنا آپ جھکے ہوئے ہیں ہمارے امام, کتنے زہد اور تقوی کے درجے پہ ہیں. اور ایک شخص نے اعتراض کیا, حسن عسکری آپ کی جد تو بڑا نرم اور بسیدہ لباس, سادگی کی زندگی گزارتے تھے, آپ نے بڑا اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے. تو امام علیہ السلام نے آستین الٹی اور نیچے سے ایک بسیدہ لباس دکھایا اور فرمایا اوپر والا تمہیں دکھانے کے لیے ہے, نیچے والا اللہ کے لیے ہے. لیکن ہماری زندگی اماموں کے خلاف ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اندر سے کچرا ہی کچرا ہے, اوپر سے لاش باش ہے, اور پھر ساری زندگی کے جملے پہ گزار دیتے. ایک ہی جملہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اس طرح یہ ہے نہیں, ہمارا لباس اس طرح کا ہو, چاہے کسی کا غصب کر کے پیسے جمع کر کے لباس لیا ہو, اس طرح کا پہنیں گے کہ لوگ کیا کہیں. جوتا اس طرح کا پہننا ہے کہ لوگ کچھ نہ کہیں. بیٹے کی شادی کرنی ہے, کسی کے ڈاکے مار کے, کسی کا حق غصب کر کے, اس طرح کی کرنی ہے کہ علاقے محلے میں چرچا ہو. اتنی گھٹیا نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنی زندگی اگر اس طرح گزارو گے کہ لوگ کیا کہیں گے. اکثر بندے تو آج کل عبادت بھی اس طرح کی کرتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جو کر رہے نہیں کر رہے, تو پھر وہ عبادت نہیں, ریاکاری بن جاتی. میں مثلا مجلس پڑھتا ہوں, میں کہوں کہ ایسی پڑھنی ہے کہ لوگ کیا کہیں, یعنی اس میں قربت نہ ہو, تو مجھے پھر اس کا کوئی اجر نہیں. زندگی اس طرح کی گزار جس طرح معصومین چاہتے ہیں. ساری زندگی انسان گزار دیتا ہے اسی لمحے پہ کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ایک مفکر کہتا ہے, تو کہتا ہے نا کہ میں نے زندگی اس طرح کی گزارنی ہے کہ لوگ کچھ نہ کہیں, لوگ کچھ نہ کہیں. تو ڈرتا رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہتے ہیں, کہا کیا کہتے ہیں, کہا وہ آخر میں کہتے ہیں انا للہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے زندگی نہ گزار, اللہ کو مطمئن کر کے زندگی گزار. مثلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میری مجلس کا مقصد یہی ہو میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے, میں نے واہ واہ کروانی ہے, حقیقت نہیں پہنچانی, تو پھر میری وہ مجلس بھی عبادت نہیں ہے. یا مثلا میں گھر سے چلتا ہوں, چھوٹی سی مثال ہے کہ مجھے فیس ملے گی, تو پھر مجھے قیامت والا دن میں یہ کسی ائمہ معصومین سے یا اللہ سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا, اس کا مجھے اجر دو, مجھے جنت دو. اللہ معصومین کہیں گے تو نے اجر دنیا میں ہی بندوں سے لے لیا تھا. توجہ کر رہے ہیں. تو خدا کی رضا کے لیے, اور میں تو ویسے بھی اب دیکھا مجھے سال ہو گیا, 18 دسمبر کو مجھے انشاءاللہ سال ہو جانا ہے. آج 16 نومبر ہو گئی ہے, اگلے مہینے مجھے 18 دسمبر کو انشاءاللہ سال پورا ہو جانا ہے. تو سال میں نے کہ آپ سے کے گاؤں میں عشرہ بھی پڑھا ہے, الحمدللہ. آپ اس بات کے گواہ ہیں, میں نے نیاز طے نہیں کی.
آپ کے پاس نہیں، مجھے 12 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، اور میرا ابھی بھی آپ سے گزارش ہے، پیغام ہے، میرا کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے نیاز دو تو میں پڑھوں گا۔ اعلان کر رہا ہوں ادھر پہ، میں کہوں مجھے اتنی فیس دو تو میں نہیں، چھٹی ہے، بس میرا ایک اجر ہے کہ آپ مہربانی کریں، عمل کی زندگی میں تشریف لائیں، آپ مہربانی کریں، پروگرام کروائیں، میں حاضر ہوں، میں کس لیے ہوں، گھر چھوڑ کے آئے ہوں، سارا نظام چھوڑ، اپنی زندگی اس طرح کی گزار جس طرح معصومین چاہتے ہیں، ائمہ معصومین نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، ایک صلوات پڑھو گا، زندگی ان کی بتانے لگا ہوں کس طرح کی تھی، کہ آپ گزر رہے تھے، رستے تھے، بچپن تھا آپ کا، یہ مدینے کی بات ہے، سامرا کی نہیں ہے، آپ جب مدینے میں تھے، 3-3.5 سال آپ کی ایج تھی، روایت کہتی ہے آپ گزر رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ بچے بچوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑوں سے کرتے ہیں، دیکھیں آپ محفلیں لگی ہوں تو بوڑھوں کی علیحدہ محفل ہوتی ہے، یعنی وہ پنجابی کی کیا کہاوت ہے کہ ہان نو پیار ہوتا ہے، بوڑھا بوڑھے کو پسند کرتا ہے، جوان جوان کو، بچہ بچے کو۔ تو بچوں نے دیکھا کہ یہ حسن عسکری رو رہے ہیں، انہوں نے اپنا کھیل چھوڑا، قریب آئے، اور ایک جملہ کہا، حسن عسکری آپ کے پاس کھلونے نہیں نا، ہم تمہیں لے کے دیتے ہیں، نہ رو۔ تو امام نے ایک جملہ فرمایا جو روایت میں فرمایا، ما خلقنا للعب، فرمایا ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور یہ صرف اس امام کا جملہ نہیں، کئی اماموں کے میں نے آنکھوں کے سامنے پڑھے ہیں، کئی اماموں کے، اور یہ سب سے پہلے جملہ ایک نبی کی زبان سے نکلا تھا۔ تو پھر بچوں نے اعتراض کیا، حسن عسکری کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اور میں خلقنا للعلم والعبادہ، ہم علم اور عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ امام کا جملہ ہے، یعنی امام کا جملہ بتا رہا ہے اپنی زندگی کو بازاروں چوکوں میں نہ گزار، اللہ نے تجھے زندگی دی ہے، قیامت والے دن تجھ سے چند سوال ہونے ہیں، زندگی کہاں گزاری، پھر پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری، کہیں مجنوں تو نہیں بنا رہا، کہیں دیوانوں کی طرح پھرتا تو نہیں رہا، کہیں تیری بربادی میں جوانی تو نہیں گزری۔ خدا کی قسم کتنا خوش قسمت ہوگا وہ جوان جو قیامت والا دن فخر سے کہے گا، خدایا میں نے اپنی جوانی تیرے سجدوں میں گزاری۔ محبت کرنی ہے تو دنیا کی ان گھٹیا چیزوں سے محبت نہ کر، 11ویں امام کا پیغام سن، محبت کرنی ہے تو صرف آمنہ کے لال سے کر یا ہم سے کر۔ ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ایک محفل لگی ہے، مزہ ہے، اب ہم نے گھنٹہ پاس کرنا ہے، 3-4 دوست بھی بیٹھے ہیں، چارپائیاں پڑی، گھنٹہ پاس کرنا ہے، اب موضوع کوئی نہیں کہ بات کریں، گپ شپ لگائیں۔ ایک رکشہ گزرا، اب رکشے کو موضوع بنا لیا، ایک لنگڑا گزرا، اب لنگڑے کو موضوع بنا لیا، بس گھنٹہ پاس کرنا ہے۔ اوپر سے جہاز گزرا، جہاز کو موضوع بنا، بس گھنٹہ پاس کرنا ہے۔ ایک جہاز تھا، میں بھی گیا تھا، وہ بس ایک ادھر سے بات، ایک ادھر سے، گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے سورہ مدثر کہہ رہی ہے کہ قیامت والے دن وہ جہنم میں جانے والے زنا کرنے والے نہیں ہوں گے، چوریاں ڈکیٹیاں کرنے والے نہیں ہوں گے، داڑھی منڈوانے والے نہیں ہوں گے، کون ہوں گے؟ سورہ مدثر کہہ رہی ہے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم نے تو گناہ بڑے کیے نہیں ہیں، تمہارا قصور کیا ہے جہنم میں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم خوض کرنے والوں میں سے تھے۔ اب خوض کیا ہے؟ بےہودہ باتیں کرنا، اسے خوض کہتے ہیں، فضول گفتگو کرنا، ایسے ہی ٹائم پاس کرنا۔ حضرت انسان، اللہ نے تجھے زندگی دی ہے، قیامت والے دن جس طرح تجھ سے پوچھا جائے گا حلال کھایا یا حرام کھایا، اسی طرح ایک سوال علیحدہ ہوگا، زندگی کہاں گزاری۔ کتنے دوست ہیں، میں ہر روز مؤذن اذان دیتا ہے 3 ٹائم، چلو شیعہ ہیں آپ کی بات کر دو 3 ٹائم، تو کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہو؟ 4-5 وہی جو سال پہلے سے آ رہے ہو۔ مجھے ایک انصاف سے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو، کیا اللہ کا رزق اس گاؤں سے صرف 4 بندے ہی کھاتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں؟ کیا ٹن اللہ کی جو آکسیجن یہ دنیا میں تمہیں عام مل رہی ہے، یہ صرف 4-5 بندے اپنے پھیپڑوں میں رہ جاتے ہیں؟ تم سے سوال نہیں ہوگا،
کوئی بندے جو چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی میں نماز نہیں پڑھتا، تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ اصل میں وہ تجھے بلاتا ہی نہیں ہے۔ بندے سمجھتے ہیں نا جی اللہ ہم پہ بڑا راضی ہے، بیٹا دبئی چلا گیا ہے، کوٹھی بن گئی ہے۔ اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ وہ تجھے اپنے در پہ بلاتا ہے یا نہیں بلاتا۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ وہ تجھے اپنے در پہ بلائے۔ خدا کی قسم تکبر نہ کیا کر اگر نماز نہیں پڑھتا، بلکہ سوچا کر وہ کون سا گناہ کر بیٹھا، اللہ کو تیرا سجدہ پسند نہیں ہے۔ اور سوچنا، ایک لمحے کے لیے سوچنا، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہو وہ سانسیں نہیں واپس لیتا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہو اس کی عزت معاشرے میں برباد نہیں کرتا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اسے اپنی عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا پورے گاؤں میں 4-5 بندے ہیں شیعہ؟ کیا 4-5 بندے یہ ہیں جن کے کانوں تک اذان جاتی ہے؟ اذان سب تک جاتی ہے لیکن کئی لوگوں کے کانوں تک رہ جاتی ہے، کئی لوگوں کے دل تک چلی جاتی ہے۔ جن کے دل تک جاتی ہے وہ پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ نے گھر جا کے ضرور سوچنا ہے، بستر پر سونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے جب سوچتے ہو نا کہ صبح اتنے ایکڑ کماد ہے، اس میں کتنی اب ضرورت ہے لیبر کی، کتنے لوگوں نے کاٹنا ہے، کتنی اس میں اب ہماری نیکسٹ فصل جو گندم ہے اس میں کتنی کھاد چاہیے، میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک آپ نے نا میں حقیر کا جملہ یہ ضرور آپ نے سوچنا ہے کہ جو ایمان آپ کو مسجد سے بستر سے مسجد نہیں پہنچاتا وہ آپ کو قبر سے جنت لے جائے گا۔ ہاں آپ نے آج صرف یہ سوچ کے سونا ہے کہ جو ایمان سردی کی وجہ سے، میں نے گرمی میں پوچھتا ہوں تو مول صاحب مچھر بڑا ہے، شروع کریں گے، سردی میں کہتا ہوں تو جی سردی بڑی ہے، کب آپ نے پڑھنی ہے؟ وہ ایک شخص کھڑا تھا، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، کافی پڑھ گیا ہوں۔ ایک شخص تھا وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ کہنے لگا کہ میں نے یار دریا پار ہونا ہے اور پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں کہا بے وقوف، پانی ختم نہیں ہونا، اٹھ، اللہ اکبر، اللہ توکل، دریا پار کر۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، مول صاحب کل شروع کریں گے، وقت نہیں ملتا، جب فارغ ہو گئے نا پھر شروع کریں گے۔ خدا کی قسم تم اتنے مصروف ہو گئے ہو اپنے کاموں میں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہوتا ہے، کیوں نہیں پتا ہمیں چل رہا۔ آج مولا کی آمد ہے، عام مولا نہیں ہے، 12ویں امام کے والد گرامی ہیں جی۔ ہم سارے 12ویں امام کا نام لے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ کس ہستی کا عزت کا مالک ہوگا جس کے لیے خود امام کھڑے ہو جائے۔ تو اللہ کو آج واسطہ دو گا اس امام کا اور سچی توبہ مانگو، خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو۔ اب بچوں کی بات آئے، جب بچوں کا پوچھا جائے کتنے بچے آپ کے مسجد میں آتے ہیں مثلا، چلو میری چھٹیاں بتا دیں مولانا صاحب کتنی کرتے ہیں، میں تو رشتہ داروں کو ہی بھول گیا ہوں، گھر کو ہی بھول گیا ہوں، جب سے آئے مجھے سال ہو صرف آپ کی خدمت کرتے ہوئے۔ لیکن آپ کے کتنے بچے ہیں جو توجہ سے آتے ہیں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ پورے سال میں کبھی میں لیٹ ہوا ہوں؟ پورے سال میں کبھی 1 منٹ اذان پہلے دے دی ہو یا بعد میں دی ہو میں نے؟ پورے سال میں چاہے گرمی سردی بارش ہے دھوپ ہے جو کچھ ہے، مجھے کبھی نہیں مچھر کاٹتا۔ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی وہی روٹی کھاتا ہوں، اسی 64 کا پانی پیتا ہوں۔ ہمارے اوپر کیوں نہیں اثر ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں، اللہ ناراض ہے۔ یہ اذان اللہ اکبر کی جو آواز ہے نا وہ ہمارے صرف کانوں تک ہے، ہمارے دل تک نہیں ہے۔ وہ میں اگلے دن ہی بھائی سخاوت کو بات ادھر کھڑے ہو کے سنا رہا تھا، وہی بات سنانی ہے، میں بس ختم کرتا ہوں کہ وہ کوئی عقل مند بندہ قبرستان سے گزرا، حکایت یہ ہے کہ اس نے کہا واہ جی کیا بات ہے، قبروں والوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ تو بڑا سکون سے سو رہے ہو۔ قبر سے آواز آئی، سکون سے ہم نہیں سو رہے، آپ سو رہے ہو، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ آج سوئے پڑے ہو، خدا کی قسم قیامت والے دن تمہارے یہی ہاتھ گواہی دیں گے، یہ محفلیں گواہی دیں گی، جو آپ فیس بک پہ کسی مولوی کا اچھا بیان سنتے ہو وہ گواہی دیں گے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ کس کس بندے نے آپ کو پیغام نہیں بتایا تھا، حقیقت نہیں بتائی تھی۔ آپ خدا کے لیے نماز پڑھو، چاہے جیسے بھی پڑھتے ہو، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو، کھول کے پڑھتے ہو، جس طرح کی پڑھتے ہو پڑھو،
اللہ کی بارگاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن